بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں زیادہ محبت اور عقیدت اور احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کی اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں بیٹھے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ اسرائیل علیہ السلام ہے اور روح قبض کرنے کی خدمت پر مامور ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد ادریس علیہ السلام نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ کیا اب واپس تشریف لے چلیں؟ مگر ادریس علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب تک جنت و دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہ دے تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا اور فرمایا کہ ان کے درمیان فیصلہ کرو۔ چنانچہ اسرائیل علیہ السلام نے اس فرشتے کو سارا واقعہ سنایا اور پھر ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے سے کہا کہ اب میں موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اس کے بعد جنت میں آ چکا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، یعنی ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب بن احبار کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا آپ چوتھے آسمان پر ہی رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ چوتھے آسمان پر عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا مرحبا صالح نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔